یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں، ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں۔ تو یہ جو میسر راتیں ہیں، ان کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغاں کرے۔ اللہ اکبر۔ عبرت اللہ نصیب فرما دے۔ وہ ایک بچہ تھا چھوٹا، جنگلوں میں رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ رہے تھے اور چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ کوئی بزرگ تھا، وہ قریب سے گزرا، دیکھا بچے کو رو رہا ہے، کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا بچہ تیرے تو نامہ اعمال میں بھی گناہ ہی درج نہیں ہوا۔ جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تو نامہ اعمال نہیں کھولا جاتا، جب بلوغت ہوتی ہے تو فرشتے نامہ اعمال کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو کہا تیرے تو نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا کہ وہ چولہے کے اندر لکڑیاں ڈال کر ان کو آگ لگاتی تھی، آگ نہیں لگتی تھی، دیا سلائی بجھ جاتی تھی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لی اور ان کو توڑ کے نیچے رکھا، پہلے چھوٹیوں کو لگائی اور ان کو لگی، پھر بڑیوں کو لگ گئی۔ تو میں اس وقت سے چیخ رہا ہوں کہ حشر کے دن جہنم کے اندر اگر بڑے بڑے گناہ گاروں کو ڈالا گیا، آگ نہ لگی تو مجھ چھوٹے کو نہ رکھ لیا جائے۔ یعنی خوف اور خشیت کا عالم دیکھیے۔ روشنی، اندر کے اجالے اور روح کا چراغاں اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہ بند کس کے باندھ لیتے، خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل، بہتر اور بھاری ہے۔ تو اس امت کو جب اتنا نوازا گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حامل عطا ہوئی ہے، تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا ذخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغاں کرے، حشر میں بھی روشنی دے، اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے، چونکہ روشنیاں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہیں۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں کہ اس شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم لیلۃ القدر پا لو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔